السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کی جانب سے جو پی ڈی ایم سرکار نے نیب ترامیم کی تھی، نیب میں قانون سازی پر ترامیم کی تھی، اس حوالے سے کیس کی سماعت تھی۔ اور آج سپریم کورٹ نے اہم ریمارکس دیے ہیں، خاص طور پر چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے بڑے ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے بڑے عرصے بعد 2 مہینے بعد اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا تھا، اور آج یہ کہا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ آخری سماعت ہوگی یا ایک آدھ اور سماعت ہو سکتی ہے، اور دیگر فریقین سے نوٹس جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جواب جمع کرا لیں، تفصیلی اپنے کمنٹس ہیں وہ جمع کرا لیں۔ میرے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں سپریم کورٹ کے جانزیب عباسی، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ کمرہ عدالت میں دوران سماعت موجود تھے۔ جانزیب صاحب، یہ بتائے گا کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے جس طرح یہاں عدالت کے سامنے کہا کہ اس کیس کو ہم نمٹانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر یہ بھی بتایا کہ 46 سماعتیں اب تک ہو چکی ہیں، اور خواجہ حارث نے 26 سماعتوں پر دلائل دیے۔ اس کے بعد انہوں نے 19 سماعتوں کا مخدوم علی خان کے تذکرہ کیا کہ انہوں نے سماعتوں پر دلائل دیے۔ تو آج کی سماعت کے دوران کیا کچھ ہوا، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ شکریہ ابرار۔ آج کی کورٹ پروسیڈنگ کے دوران آخرکار جو ایک کیس ایک طویل عرصے سے 1.5 سال سے چل رہا ہے، تو چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ خیال آیا ہے کہ اب اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ کافی طویل ہوتی جا رہی ہے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ اب کنکلوڈ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ دونوں فریقین سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں تفصیلاً اپنے تحریری جوابات جمع کروائیں، ہم ان جوابات کی روشنی میں یہ طے کریں گے کہ کیا اب اس کیس کی پروسیڈنگ مزید ہونی ہے یا بس اب اس کیس کو کنکلوڈ کر کے کوئی ایک فیصلہ دیا جائے۔ تو آج یہی آبزرویشن دی گئی چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے، اور یہ کہا گیا کہ آگے کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، ظاہری بات ہے یہ انگریز دور کے سے چھٹیاں چلی آ رہی ہیں ہماری جوڈیشری میں، تو اب 12 یا 15 جون کو شاید پہلی چھٹی ہے، تو کورٹ نے یہ بھی کہا کہ پھر جو جون سے جو یہ 3 رکنی بینچ ہے یہ اویلیبل نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ اب اس کیس کے اوپر سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے، ڈیٹ ان آفس، اور اب دونوں فریقین کی جانب سے تفصیلی جوابات آنے کے بعد سپریم کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا اس کیس کے اوپر ایک اور ہیئرنگ ہونی ہے یا ڈیٹ دے دی جائے گی کہ فلاں ڈیٹ کو ہم اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں۔ اچھا جانزیب بھائی، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آج سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جہاں پر عمران خان نے چیلنج کیا ہوا تھا نیب ترامیم ماضی کی جو پی ڈی ایم نے جون کے مہینے میں کی تھی پچھلے سال، اس کے ساتھ ساتھ آج وکلاء کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ ریسنٹلی پارلیمنٹ نے اس حوالے سے نئی قانون سازی بھی کی ہے، ترامیم بھی کی ہے کچھ نیب ترامیم میں، تو اس حوالے سے پھر کیا ریمارکس اور کیا وکلاء نے کیا کہا تھا؟ اور دیکھیں، کل جوائنٹ سیشن میں ایک نئی امینڈمنٹ بھی نیب میں شامل کی گئی ہے، اور یہی بات جو ہے وہ آج کورٹ کو بتائی گئی، اور پھر یہ بھی پوچھا گیا جی کہ آپ بتائیں جی کہ کیا اس کو بھی چیلنج کریں گے یا نہیں۔ تو اس کے اوپر پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے خود کہا کہ دیکھیں ہم جو ہے وہ اب یہ نئی ترامیم ہیں، اس کو متعلقہ فورم کے اوپر بعد میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تو شاید اب کورٹ بھی یہ سوچ رہی ہے کہ بار بار ہر پارلیمنٹ کی ہر قانون سازی کو چیلنج کرنا، پھر اس سے تاثر یہی ملے گا کہ شاید جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ہر قانون سازی میں انٹرونشن کر رہی ہے، مداخلت کر رہی ہے، تو شاید اس لیے اب تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کیس بہرحال کافی وقت سے چل رہا ہے، تو میرے خیال میں اب یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے درست کہا ہے کہ اب اس کو کنکلوڈ ہو جانا چاہیے، فیصلہ دے دینا چاہیے، تو لاء کو ریڈ ڈاؤن کیا جائے گا۔ اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ اکثریت سے نہیں ہوگا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس سے اختلاف کریں گے۔ اچھا جانزیب بھائی، یقیناً منصور علی شاہ اس بینچ میں ہیں، اعجاز الحسن صاحب ہیں، اس کے ساتھ چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال صاحب ہیں، یقیناً یہ تو سب کو بظاہر نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ 2-1 کا فیصلہ ممکنہ طور پر آ سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ آج چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا جو عمران خان کے وکیل ہیں خواجہ حارث، ان سے کہ جن ترامیم کا آپ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے ان ترامیم سے، بلکہ وکیل جو حکومتی وکیل ہیں مخدوم علی خان نے بھی یہ بات کی ہے کہ اس سے تو عمران خان نے خود بھی فائدے لیے ہیں، تو وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟
جی یہ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے یہ آرگومنٹ کورٹ کے سامنے رکھا کہ عمران خان آج انہی ترامیم کا فائدہ لینا چاہ رہے ہیں، انہی ترامیم کے تحت ریلیف مانگ رہے ہیں جن ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، یعنی جو اتحادی حکومت نے جو ترامیم کی ہیں جس کو سپریم کورٹ میں عمران خان نے چیلنج کیا، آج وہی ترامیم جو ہیں وہ عمران خان جو ہے وہ اسی کے تحت ریلیف لے رہے ہیں۔ اور حکومت کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں ایسی صورتحال میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو خود بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک ایسا پٹیشنر جو ایک طرف ایک لاء کو چیلنج کر رہا ہے، پھر اسی لاء کو جو ہے وہ اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے کیا یوز کر سکتا ہے یا نہیں، یہ بھی ایک اہم سوال موجود ہے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے پھر یہ بھی کہا کہ دیکھیں کچھ امینڈمنٹس تو بہت اچھی ہیں اور کچھ ترامیم ایسی بھی ہیں جو سپریم کورٹ نے عدالتی فیصلوں کے ذریعے ریکمینڈ کی تھی یا تجویز دی تھی کہ یہ ترامیم ہونی چاہیے، تو ہم نے اس پورے لاء کو جو ہے وہ دیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ متوقع ہے۔ اچھا جانزیب بھائی، یہ تو یقیناً آج جو کمرے عدالت میں سماعت کے دوران ہوا اس حوالے سے آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا، ساتھ ساتھ آج کل گڈ ٹو سی یو کا جو چیف جسٹس کا ایک جملہ تھا وہ بڑا سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ آج چیف جسٹس نے دو مختلف مقدمات، ایک جس میں نیب سے متعلق جو کیس تھا اس میں بھی کہا، ایک اور کیس میں بھی انہوں نے کہا۔ آخر یہ گڈ ٹو سی یو کا یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیجیے گا، اور چیف جسٹس بار بار اس پر جو ہیں وہ وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جب سے تنقید ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر کہ انہوں نے عمران خان کے لیے گڈ ٹو سی یو کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم نے باہر دھرنا دیا، اس میں بھی بڑی باتیں ہوئی کہ آپ نے ایک ملزم کے لیے جو نیب کی حراست میں تھا آپ نے گڈ ٹو سی یو جیسے الفاظ استعمال کیے۔ تو آج پھر وضاحت دینا شروع ہوئی۔ پہلے ایک سول کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کی وضاحت کی کہ جی دیکھیں میری تو عادت ہے جی یہ گڈ ٹو سی یو کہنا، اور میں تو خوش اخلاقی سے اور جو ہے نا وہ اچھے انداز میں جو ہے وہ گڈ ٹو سی یو کہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آج نیب کیس میں بھی جو ہے وہ یہ کہا گیا، مخدوم علی خان جو کہ وفاقی حکومت کے وکیل ہیں ان کو بھی پھر یہ کہا گیا گڈ ٹو سی یو۔ تو یہ جسٹیفیکیشنز دیے جا رہی ہیں، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے اس جملے کے اوپر جو ہے وہ جو تنقید ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے ان پہ دباؤ آیا ہے، اور اس دباؤ کے تحت اب وہ وضاحتوں پہ وضاحتیں دے رہے ہیں۔ لیکن سوال یہی ہے کہ آپ گڈ ٹو سی یو سب کے لیے کہتے ہیں، لیکن ایک ملزم جو نیب کی حراست میں ہے کیا اس کے لیے بھی آپ گڈ ٹو سی یو کہیں گے؟ تو یہ گڈ ٹو سی یو ہر طرف یہی ہو رہا ہے جی۔ جانزیب بھائی، گڈ ٹو سی یو کی بات ہو رہی ہے، تو ساتھ ساتھ جس طرح عمران خان ہائی کورٹ میں گرفتاری کے بعد سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے یہاں پر ان کی پیشی ہوئی، اور آپ کو یاد ہو تو عمران خان جب وزیر اعظم تھے تب کسی مقدمے میں یہاں پر آئے تھے تو وہ ججز گیٹ سے آئے تھے، اور عمران خان جب بطور ملزم آئے تو بھی انہیں ججز گیٹ سے اسپیشل جو ہے نا وہ مرسیڈیز کے ذریعے بلایا گیا۔ یہ کیا کبھی آپ اتنے عرصے سے سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، کبھی کسی ملزم کے لیے اس طرح کی فیسلٹیز ملی ہیں؟ نہیں، کبھی بھی اس طرح کا رویہ جو ہے وہ نہیں اپنایا گیا، اور یہی پی ڈی ایم نے جو کل دھرنا دیا اس پہ ججز انٹری گیٹ کے اوپر انہوں نے اپنا سٹیج رکھا، اس کی وجہ بھی انہوں نے یہی بیان کی کہ دیکھیں آپ ایک ملزم کے لیے اپنا ججز انٹری گیٹ اگر آپ استعمال کروا سکتے ہیں تو پھر ہم پروٹیسٹ بھی یہیں پہ کریں گے، کیونکہ ایک ملزم کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی رعایت اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ جی ناظرین، یہ تھے جانزیب عباسی صاحب، سپریم کورٹ کے سینئر صحافی ہیں، رپورٹر ہیں، اور تمام تر تفصیلات جس طرح آج انہوں نے نیب ترامیم سے متعلق بڑے عرصے سے 1.5 سال سے چلنے والا جو مقدمہ تھا ممکنہ طور پر آج اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 سماعتیں اس پہ ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے آج یہ کہہ دیا کہ پہلے ہی چھٹیاں ہونی ہیں گرمیوں کی، اور ساتھ ساتھ بینچز یہاں پر نہیں ہوں گے، اور اسی وجہ سے اس کیس کو نمٹانا بھی چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، اور تقریباً جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا 46 سماعتیں اس کی ہو چکی ہیں، اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں جس طرح گزشتہ روز پی ڈی ایم اور مولانا فضل الرحمان جو جے یو آئی کے سربراہ ہیں ان کے کارکنان، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے کارکنان کا جو سپریم کورٹ کے گیٹ کے اوپر احتجاج تھا، اس احتجاج کا بھی ممکنہ طور پر پریشر نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ ہے وہ کسی بھی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہ رہا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد اس مقدمے کو نمٹایا جائے۔ ساتھ ساتھ ممکنہ طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جس طرح آج خود چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے ہیں کہ کچھ جو ترامیم کی گئی وہ اچھی بھی ہیں اور کچھ
बुरी भी हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फ़ैसला सुनाएगी कि तमाम जो फ़िरक़ैन हैं, दोनों फ़िरक़ैन को काबिल कबूल होगा। और उसमें सबसे जो ज़ाती तौर पर मुझे और कुछ कानूनदान हैं उनको ये नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में कुछ तरामीम जो उन्हें बुरी लग रही हैं वो पार्लियामेंट वापस भिजवा देंगी और ये कहा जाएगा कि इन तरामीम को दोबारा से देखा जाए और यहाँ से मामला निपटाया जाएगा। और फिर आपको ये भी पता है कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के पास वक्त ही कम बचा है, 3 महीने के वक्त उनके पास रह चुका है। और सितंबर की जो 16 या 15 तारीख को चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभालना है। तो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम से मतलब केस आज तकरीबन इख्तितामी मराहिल में पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होंगी, जो भी केसेस होंगे या कोई भी नई खबर होगी, उस हवाले से आप नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।